اعتکاف کا لفظ ہی اگر سمجھ آ جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے۔ آج اعتکاف ریڈی میڈ اعتکاف ہو گیا۔ اعتکاف کے اندر کوئی بندہ اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ تراویحوں کے بعد ایک مسجد کے اندر میلہ لگا ہوتا ہے، محلے کے سارے دوست اس کے آ جاتے ہیں، وہاں پر گپ شپ ہوتی ہے۔ حالانکہ لفظ اعتکاف اگر سمجھ آ جائے تو پھر بندہ کتنی چیزوں سے بچ جاتا ہے خود بخود ہی۔ اعتکاف کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اقبال علی الشیء، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا۔ چونکہ بندہ جب اعتکاف بیٹھتا ہے نا، اس وقت اس کی ساری توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ دنیا سے توجہ ہٹا کے، یعنی وہ ساری اس کی جو مصروفیات تھی دن کی یا رات کی، وہ ساری وہ چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی ساری مصروفیات سے توجہ ہٹا کر وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب شریعت مطہرہ کے اندر اعتکاف کیا ہے؟ هو الاحتساب فی المسجد علی سبیل القربہ۔ اعتکاف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ نیکی کی نیت سے، قربت کی نیت سے مسجد کے اندر روک کے رکھے، مسجد کے اندر روک کے رکھے۔ ابن رجب حنبلی انہوں نے تو اپنے ہی انداز میں بیان کیے، وہ فرماتے ہیں قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق۔ اعتکاف وہ کہتے ہیں ہے ہی اس چیز کا نام کہ مخلوق سے رابطہ توڑ دیا جائے اور اللہ سے رابطہ جوڑ لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا اور مخلوق سے رابطہ توڑنے کا نام ہے۔ اب اس کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں۔ مخلوق وہ بھی ہے کہ جو ہمارے محلے کے دوست ہیں، مخلوق وہ بھی ہے کہ جو ہمارے محلے کے دوست ہم نے مسجد کے باہر چھوڑے، اور مخلوق وہ بھی ہیں کہ جو ہمارے محلے کے دوست ہمارے ساتھ مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی رابطہ تو توڑ دیا ہے نا، اب وہ آپ کے ساتھ، آپ ان سے کٹ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ دوست جو آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا، اپنا خیمہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر یاد الہی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا انداز بڑا عجیب ہے زندگی کا کہ آپ کسی سے ملتے نہیں ہیں، جب ہی پتہ کیا تو آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر ہی ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد فوراً آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی بندے کی طبیعت تو وہ رونق چاہتی ہے، بندے کی طبیعت تو تمدن چاہتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو، کوئی وقت ایسے گزرتا ہے، لیکن آپ کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ اما استوحش، کیا آپ کو وحشت نہیں ہوتی اکیلا رہ رہ کے؟ تو وہ فرمانے لگے کیف استوحش، فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے وحشت ہو کیسے؟ وہو یقول انا جلیس من ذکرنی، میں جس کی یاد کے اندر تم سے علیحدہ ہوتا ہوں، میں اللہ کی یاد کے اندر تم سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ فرمایا اس رب کا فرمان ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلا ہونے ہی نہیں دیتا۔ آنا جلیس من ذکرنی، جو مجھے ذکر کرتا ہے میرا، مجھے یاد کرتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ تو فرمایا میں اکیلا نہیں ہوتا، جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں تو تم سے تو علیحدہ ہو جاتا ہوں، لیکن رب کی یادیں میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تنہائی بھی ہم نے تنہا نہ گزاری۔ تو یہ اعتکاف ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک طرف مسجد کے اندر پہلے تو ان دوستوں سے کہ جو پورا محلہ ہے ان سے رابطہ کاٹ کے ایک طرف ہو جانا، پھر جو مسجد کے اندر ہیں ان سے بھی رابطہ کاٹ کے، یعنی بات چیت ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس پر ڈسکس ہو جائے، قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، کوئی مسٹیک ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے بات چیت ہو جائے، یا تسبیح اگر کوئی پڑھنی کہتا ہے کہ بھائی آج ہم نے مل کے یہ ذکر کرنا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹھ کے گپیں لگانا اور بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا مسجد کے اندر، فرمایا دنیا کی باتیں کرنا اتنا خطرناک اور ایسا عمل ہے، فرمایا لکڑی کو جیسے آگ ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی دنیا کی باتیں جو ہیں وہ نیکیوں کے گلشن کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف ہمیشگی اس کے بعد فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ ارشاد فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرماتے تھے، حتی یتوفاہ، یعنی اپنی وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یاد الہی کے ساتھ اس کا دل روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، دل چمکتا ہے۔ اجر کتنا بڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، حضور نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اس کے 10 دنوں کا ثواب کیسے فرمایا؟ جیسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے پر ثواب ملتا ہے، ایسا ہی ان 10 دنوں کا اعتکاف کرنے پر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ 2 حج اور 2 عمرے جو مقبول عمرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے